السلام علیکم۔ ایک بار پھر لے کر آیا ہوں تفہیم غالب سیریز میں مرزا غالب کا ایک شعر، مدعا محو تماشائے شکست دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے۔ یہ بہت خاص شعر ہے اور آج بھی اس شعر کی تشریح کر رہے ہیں جناب افتخار راغب۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم معانی کو دیکھ لیں۔ شعر کو پڑھیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ کون کون سا لفظ ایسا ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں۔ مدعا محو تماشائے شکست دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے۔ مدعا کہتے ہیں مطلب کو، مقصد کو، مراد کو، خواہش، ارادہ وغیرہ۔ محو کہتے ہیں زائل، گم، مٹا ہوا، کھو جانا، معدوم، فریفتہ، عاشق وغیرہ۔ تماشا، سیر، نظارہ، مزہ، کھیل، ہجوم، ہنگامہ، مذاق، نمائش، کرتب وغیرہ۔ شکست کہتے ہیں ہار یا ٹوٹ پھوٹ کو۔ آئینہ خانہ، آئینے کا گھر یا شیش محل۔ اتنے سارے مترادفات آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں مرادفات ہوں تو آپ کسی بھی شعر کی تشریح آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کا کئی معنی ہو سکتا ہے، کئی مطلب ہو سکتا ہے اور کئی مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم مرادفات کو جانتے ہیں تو پھر تشریح کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مدعا محو تماشائے شکست دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے۔ کسی کا یعنی محبوب کا مدعا یعنی مقصد یا ارادہ یہ ہے کہ وہ میرے دل کے ٹوٹنے کے تماشے کا یعنی نظارے کا ایسا لطف لے کے اس میں محو ہو جائے، یعنی جی بھر کے لطف اندوز ہو۔ اس لیے کوئی یعنی محبوب مجھے آئینہ خانے میں لیے جاتا ہے تاکہ ٹوٹے ہوئے دل کا تماشا آئینہ خانے کے ہر آئینے میں نظر آئے۔ آئینہ خانے میں تماشا کس قدر پرلطف ہو جاتا ہے، اگر یہ بات تصور کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو فلم مغل اعظم کا گانا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا کے منظر پر اکبر اعظم کے تاثرات کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں لفظ محو نے شعر کو ایک تصویر کے بجائے فلم کا چلتا ہوا منظر عطا کر دیا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے غور کریں تو غالب نے اس شعر میں دیگر بہت سارے اشعار کی طرح ایٹم یعنی ذرے کی کیفیت بیان کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایٹم غالب کی پیدائش کے 8-9 سال بعد 1806 میں انگلستان میں دریافت ہو چکا تھا اور تقریباً 1835 کے بعد سے الیکٹران کی تلاش شروع ہو گئی تھی اور سائنسدانوں نے ایٹم کے اندر جھانکنا شروع کر دیا تھا اور دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے، یعنی سائنسداں ایٹم کے دل کو توڑ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا تماشا برپا ہوتا ہے۔ غالب ایٹم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی کا یعنی سائنسدانوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے دل کو توڑ کر اس سے برپا ہونے والے تماشے میں محو ہونا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے آئینہ خانہ یعنی سائنٹیفک لیبارٹری میں لے جا کر مجھ پر تجربہ کر رہے ہیں۔ اس شعر کی تشریح میں تقریباً تمام شارحین نے نظم طبع طبائی کی تشریح کا سہارا لیتے ہوئے شرح کا فریضہ ادا کیا ہے اور تشریح کے نقص پر غور کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی ہے، جس کی وجہ سے عجیب عجیب باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اکثر و بیشتر نے مدعا کو محو تماشا کر کے شعر کو تماشا بنا دیا ہے، حالانکہ شعر پر چند سوالات کے ذریعہ اگر غور کیا جائے تو مفہوم خود بخود واضح ہونے لگتا ہے۔ یعنی کوئی آئینہ خانے میں مجھے کیوں لے جاتا ہے، اس کا مدعا یا مقصد یا ارادہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جو آئینہ خانے میں مجھے لیے جاتا ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ وہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے تماشے کو دیکھ کر محو ہو جائے۔